السلام علیکم. میرے محترم بزرگ صدر، جینٹلز اینڈ ریسپیکٹڈ آڈینس، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ساتھ ساتھ شکر کی بات ہے کہ اس موقع سے مجھے یاد کیا گیا. صحیح معنوں میں جس کے قابل نہیں ہوں. جج بننا بہت آسان ہے اور اپنے ضمیر کا جج بننا بہت مشکل ہے. انتر آتما کی جو آواز ہوتی ہے وہی سن سکتا ہے جس کے اندر آتما ہوتی ہے. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی چھوٹی سی زبان کھولوں، لیکن یہ اس روح کا کمال ہے جس نے آواز دے کے مجھے یہاں بلایا ہے. منتظم مینجمنٹ کا شکر گزار، بالخصوص اپنے عزیز حیدر صاحب جو شاید مجھے سن رہے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد کیا. دیکھیے، بات لمبی چوڑی کرنے سے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور مقصد فنا ہو جاتا ہے. دن میں بھی میں نے سنا، سب نے کہا اور انشاءاللہ آگے بھی سنوں گا. ایک بات میرے ذہن کو بہت کچوٹتی ہے، ہمیشہ سوچتا ہوں جس پر کہ کسی بھی شخص میں ایک صلاحیت ہوتی ہے تو وہ باکمال ہو جاتا ہے. دو صلاحیت ہوئی اور کمال ہوا. صلاحیت جیسے جیسے بڑھتی ہے کمال میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ آدمی اقبال مند کہلاتا ہے. لیکن ایک سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ ہر صلاحیت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے. مگر ہمارے بیلاوڈ، ہمارے ریسپیکٹڈ سید علماء نقن صاحب، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ میں ان کی صلاحیت کو کس سبجیکٹ میں رکھوں، ان کی کس ٹاپک کے تحت ان کو نام دوں. ہمارے سامنے پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں. دنیا میں یہی ہوا ہے کہ کوئی بھی پروفیسر کسی ایک سبجیکٹ کا پروفیسر ہوتا ہے. اسکالر ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا اسکالر ایک بہت بڑا پوئٹ بن جائے، شاعر ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ایک اچھا شاعر ایک اچھا فلاسفر بن جائے. اور بالکل یہ ضد کی بات ہے. میں پیشے سے وکیل ہوں اور میں اچھی طرح واقف ہوں کہ جو لاء کے ویاخیاتا ہوتے ہیں، لاء کے جو ماہر ہوتے ہیں، وہ قلمی صلاحیت کے اگر دھنی ہوتے ہیں تو ایڈوکیسی میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. جو بہت اچھا لکھتے ہیں، لاء کو زبان دیتے ہیں، وہ وکالت میں زبان کھولنے میں ہچکتاتے ہیں. صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا ایک نام ہے رینبو، جو 7 رنگ لے کے آسمان میں چمکتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ رینبو بھی ہمارے سرکار ملت، ہمارے سید علماء سے بہت پیچھے ہے، کیونکہ اس کے جو رنگ ہیں کلرز وہ دیکھے اور گنے جاتے ہیں، مگر ہمارے سرکار کے رنگ آج تک گنے نہیں گئے. کوئی مجھے بتا دے کہ ان کی صلاحیت کے رنگ کتنے ہیں، کتنے تھے اور کتنا وہ بیان کر سکتے ہیں. یہ تو چند باتیں ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. ابھی نہ جانے کتنی ایسی ان کی صلاحیتیں ہیں جو نہ ان آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ آتما نے جانا. یہ کب ہوگا؟ اس لیے کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے اس کی گہرائی کا انداز لگانا ناممکن ہے. ایک صلوات ہے جی محمد آل محمد. دیکھیے، میں نے صلوات بھیج کے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ he was not only a great philosopher, not only a thinker, not only a magnificent orator, a beloved poet, rather he is a perfect human being, ایک اچھا اور سچا انسان جس کا نام نقن ہے. اور ایک بات اور بھی میں کہہ دوں، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، ہم تو خادموں کے خادم ہیں. لیکن ایک بات کہہ دیں کہ آج ہم یہاں جمع جو ہوئے ہیں، یہ زبان کی جمع خرچی نہیں ہے، بلکہ ہم 2 بات کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ، the person can dead but the personality cannot be dead. شخص مر جاتے ہیں، شخصیت کبھی نہیں مرتی. rather that alive till the universe alive. جب تک زمانہ رہے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، دن میں نے سنا لوگوں نے کہا کہ دیر ہی سے صحیح ہم ان کی عقیدت ان کو پیش کر رہے ہیں. حضور، میں اپنی بارے میں اپنی بات جانتا ہوں، دوسروں کی نہیں. میرے پاس ایک تو میں بہار کا رہنے والا ہوں،
بہار میں کچھ نہ یاد ہو تو لالو تو آپ کو یاد ہی ہوگا. تو اتنی بات میں بتا دوں, نہ میرے لہجے میں لطافت ہے, نہ جملے میں یہ صلاحیت ہے, نہ وہ الفاظ کی جادوگری ہے جو آپ تک پہنچاؤں. لیکن حضور, خلوص کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آتما کی آواز کے لیے کسی ایسنٹ کو نہیں چاہیے, بلکہ صرف وہ چاہیے جو ان کی خوبیوں کو بیان کر سکے. لکھنؤ کی سرزمین پر 1905 میں آپ کی آمد ہوئی. ابتدائی ایلیمنٹری تعلیم اپنے مرحوم پدر بزرگوار کے انڈر دا سویٹ شیڈو آف ہز فادر انہوں نے تعلیم پائی. اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ نازمیہ اور سلطان المدارس میں آپ نے تعلیم حاصل کی. لوگ کہتے ہیں, مراد صاحب ایک جملہ آپ کی نظر کروں گا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نجف اشرف پڑھنے کے لیے گئے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے مولا نے بلایا کہ نقن صاحب آئیے اور یہاں آپ تعلیم حاصل کیجئے. اس کا نمونہ یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے, اگزامپل یہ ہے کہ وہاں نجف اشرف جانے کے بعد آپ نجف سے اس طرح سے نکلے کہ جیسے علم کے اوشن سے کوئی چمکتا ہوا موتی نکلتا ہے. He was a great pearl who delighted the entire world with his علم و فقہ و ادب. ساری دنیا کو روشن کر دیا. اور آپ نے بہت ساری باتیں سنی. میں جب پاکستان گیا عشاء پڑھنے, مولانا آپ کے یہاں 10 سال میں نے عشاء پڑھا ہے یورپ جانے سے پہلے, تو مجھے ہندی میں ایک کتاب ملی صاحب. آپ یقین کیجئے کہاں پاکستان اور کہاں ہندی, اور وہ بھی علاقہ پنجاب کا, راول پنڈی میں. اور وہ کتاب بالکل چھوٹی تھی اور کسی بیگم شریمتی رانا نقوی صاحب نے اس کو تحریر فرمایا تھا. I don't know, میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن انہوں نے شریمتی اس پر جو لکھا تھا, رانا نقوی صاحبہ, اور وہ کتاب کس پر لکھی تھی؟ مسلم پرسنل لا پر. جب ہمارے ہاں بہت ساری باتیں مسلم پرسنل لا بورڈ پہ ہو رہی ہے, یہ اس زمانے کی کتاب تھی جب ہم کہیں اپنے اس ملک میں یہ نام نہیں سن رہے تھے, اور وہ اس زمانے میں چھپی تھی. اور اس میں ایک جملہ ہے جو آج تک ہمارے نوئیڈا سے آئے ہوئے ہمارے دوست وکیل صاحب یہ کہیں گے کہ اس میں یہ لکھا تھا, پہلا جملہ جو ہندی کا ٹرانسلیشن تھا اس میں یہ لکھا تھا, آپ پریورتنیہ لا جو ہے وہ مسلم پرسنل لا ہے, یعنی انچینیبل, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بدل نہیں سکتا. اور یہ مولانا کی تحریر تھی پرسنل لا کے بارے میں. اب حضور سوچئے, اس بات کو 30 سال ہو گئے, 30 سال پہلے انہوں نے لکھ دیا, سب کچھ بدل گیا لیکن نہیں بدلا. اس لیے بدلا وہ جاتا ہے جو کہیں دوسرے سے حاصل کرتا ہے. جو خود اپنے آپ میں ایک مضبوط اصل ہے, وہ زمانے کو بدل دیتا ہے, خود اپنے نہیں بدلتا. اور یہی وہ بات تھی. 2 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کہہ دوں. وہ یہ بات ہے کہ وہ انفیکٹ اردو دا تھے, لیکن مجھے بتایا مولانا مرحوم سلطان پوری روشن علی صاحب نے کہ سب سے بڑی بات یہ تھی ان کی کہ ان کی جہاں اور صفتیں تھیں وہ اردو داں تھے, لیکن کمال یہ تھا کہ ان سے پڑھنے کے لیے عربی داں اور فارسی داں آتے تھے. وہ زانو ادب طے کرتے تھے. حضور دیکھیے, انگلش, اردو, ہندی ہم سب جانتے ہیں, لیکن کوئی انگریز کسی ہندوستانی سے انگریزی پڑھنے آئے, اس کا مطلب یہ پڑھانے والا باکمال ہے. عربی داں اور فارسی داں مرحوم نقن صاحب سے سبق حاصل کرنے آتے تھے, اور جتنی بھی بڑی کتابیں تھیں عربی میں اور فارسی میں وہ درس دیا کرتے تھے. بس کیا کہوں کہ ہم ہی تھے جو اپنے آپ میں اتنے محدود ہو گئے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی. لیکن آج اتنے دن کے بعد تو محسوس ہو رہا ہے کہ زمانہ دیر ہی سے صحیح, لیکن ان کی صلاحیت کو پہچان تو رہا ہے. مجھے افسوس نہیں ہوتا حضور, اس لیے کہ کسی علم کو وہی پہچانے گا جو خود صاحب علم ہو. مولا فرماتے ہیں کہ کسی کی افضلیت کو پہچاننے کے لیے انسان کا خود باافضل ہونا ضروری ہے. یہ میرے مولا کا قول ہے. 2 باتیں حضور, 2 چھوٹا واقعہ اور اس کے بعد اپنی بات ختم. میری نظر گھڑی پر بھی ہے, اور گھڑی کا بھی کمال ہے کہ بس جہاں رکنا چاہیے وہاں چلتی ہے, اور جہاں چلنا چاہیے وہاں رک جاتی ہے. 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ کہانی جو آپ کے گھر سے ہے, مفتی جعفر صاحب, جن کو کہا جاتا ہے ماڈرن آرکیٹیکٹ آف نہج البلاغہ, جنہوں نے نہج البلاغہ کے مقدمے لکھے ہیں. تو مفتی جعفر صاحب جب آپ نے مقدمے کی شرح لکھنی شروع کی, when they wanted to start, لکھا بھی نہیں تھا, جب انہوں نے نہج البلاغہ کے آرکیٹیکچر بن کے شروع کیا تو آپ علی گڑھ تشریف لائے, اور مجھے بتایا گیا کہ روز صبح کی نماز کے بعد آپ مرحوم سید علماء کے پاس آتے تھے
जानू अदब तय करते थे और उनसे टिप्स एंड डिक्टेशन लेते थे। आप बेहतर जानते हैं, दैट इज द वेरी प्रैक्टिकल टू यू, कि सुबह आके नमाज के बाद उनसे नहजुल बलागा का मुकदमा लिखने के लिए टिप्स और डिक्टेशन लिखते थे। हुजूर जिन्होंने टिप्स और डिक्टेशन दिया जिसको, वो इतना बड़ा हुआ कि वर्ल्ड को, इंटायर वर्ल्ड को, नॉट ओनली शिया बट इंटायर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को उसने नहजुल बलागा के 3 वॉल्यूम दिए। दैट इज मुकदमा नहजुल बलागा इन 3 वॉल्यूम्स। एक तो ये कहानी है, और दूसरी ये जो हमारे सफदर साहब ने कहा, शायद उससे मिलती जुलती ये बात हो कि जब आप ज़ियारत के सिलसिले में हमारे सरकार ईरान तशरीफ ले गए, कुम गए, तेहरान गए, मशहद गए, तो उस वक्त जो हमारे मर्जा थे सैयद शहाबुद्दीन मरशी नजफी आप थे। एट दैट टाइम कुछ पॉलिटिकल रीज़न ऐसा था कि उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर वो आका से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे। तो उन्होंने अपने इस ख्वाहिश को, अपने डिज़ायर को और सैयद उलमा तक पहुंचाया किसी के ज़रिए। जब आपको मालूम हुआ तो इवन इतना टाइट शेड्यूल था सैयद उलमा का, लेकिन हमारे मौलाना जिनके बारे में कहा कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, नाइस ह्यूमन बीइंग, जब उनको ये मालूम हुआ तो आप तशरीफ़ लाए, खुद उनके घर गए। जो असल बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब आप वहाँ पहुँचे तो खुद आगा मरशी जो थे मरजा, वो अपने मसनद और तख्त को छोड़ के आए और उनके सामने, जिसको कहा जाए कि उन्होंने जानू अदब तय करके आप उनके सामने बैठे 2 जानू और आप उनसे गुफ्तगू करने लगे। दैट वाज ए नाइस मीटिंग, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग थी। मगर इतना ही नहीं, जब आप तशरीफ ले गए तो मरशी, आगा मरशी के कुछ लोगों ने पूछा कि आप इनके सामने इस तरह से अपना तख्त छोड़ के सामने 2 जानू क्यों बैठे? तो आपने कहा, तुम नहीं जानते हो ये किस सलाहियत का शख्स है, ये मेरे लिए शेख रोहियत है, इसीलिए मैंने इसके सामने जानू अदब तय किया। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो द डिफरेंस। उनसे पूछा जाए कि चांद अच्छा है या चांदनी अच्छी है, सूरज है या सूरज की रोशनी अच्छी है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आज ये मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र और शुक्र की बात है कि मैंने 2 जुमले उनके शान में उनके लिए आपके सामने अर्ज़ किया। और ये बदकिस्मती है हमारे बुज़ुर्गों की कि उनको जो देना चाहिए था वो ऑनर हम नहीं दे सके। उसके लिए हम अपने बुज़ुर्गों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। मेरे लेट फादर सैयद इमाम रज़ा रिज़वी अक्सर कहा करते थे कि नक़न साहब वॉज हिमसेल्फ एन इंसाइक्लोपीडिया विच इज़ ए टॉपिक ऑफ रिसर्च फॉर इनकमिंग जनरेशन। आने वाले नस्लों के लिए नक़न साहब एक इंसाइक्लोपीडिया हैं जिस पर सारी नस्ल रिसर्च करती रहेगी तो कम है। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, शुक्रिया के साथ तमाम ऑडियंस का, और उसके बाद शायद अपने दिल की फीलिंग्स को एक शेर में कहना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन मन दीद अवर पैदा। सैल्यूट टू एवरीवन।